گزشتہ رمضان ہم نے ساتھ میں تراویح پڑھی، گاہے بگاہے ساتھ میں افطاری بھی کیا، اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سارے موقع میسر آتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وہ رمضان ہے جس میں رمضان کا مہینہ ایک جیکشن ہے اور ایک ٹریننگ کورس بھی ہے۔ یہاں ٹریننگ ہوتی ہے ایک مسلمان کی اپنے دل کی صفائی کے لیے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رمضان شہر الغفران ہے، رمضان شہر العتق من النیران ہے، اور بہت سارے ایسے نیک اعمال جو اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ لوگو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے فرشتوں کی دنیا تک نازل فرمایا، اور یہیں سے قرآن کے ساتھ رمضان کا ریلیشن جڑ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کئی ایسے مبارک اور مقدس کام ہیں، عبادتیں ہیں، اعمال ہیں جن کو انجام دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلوب قرار دیا۔ ان میں سے بڑا کام جو ہے روزہ، اس کے بعد تراویح، اس کے بعد اعتکاف، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد صدقہ و خیرات، اس کے بعد زکوٰۃ الفطر، اس کے بعد توبہ و استغفار۔ بہت سارے اور بھی اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا۔ یہ رمضان، اس کی ضرورت اس امت کو بھی تھی۔ انسان چلتے پھرتے بہت سارے گناہ کرتا ہے، جانے انجانے بہت ساری غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ اس امت کو ضرورت تھی ایک ایسے موسم کی جس موسم میں اپنے پرانے روش کو بدلنے کی چھمتا رکھتا ہو، جس موسم میں انسان اپنا محاسبہ کر سکے، گریبان میں جھانکے اور پچھلی زندگی پر تلافی کا سوچ سکے۔ کئی گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد ٹرین جب کسی بڑے جنکشن پر رکتی ہے تو وہاں لوگ اسے غنیمت سمجھ کر نیچے اترتے ہیں، پانی بھر لیتے، کھانا پینا یا بریک فاسٹ ناشتہ وغیرہ کا خرید و فروخت کر لیتے ہیں، پھر وہ گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے تک پھر جو گاڑی چلے گی تو اس دوران کا وہ زاد راہ تیار کر لیتے ہیں۔ 11 مہینوں کے تھکا دینے والے سفر اور چلتی ٹرین میں ایک انسان سفر کرتا رہا۔ اس دوران بہت سارے نشیب و فراز آئے، اس نے دکھ جھیلے، مصیبتیں آئیں، مشقت اٹھائے، اچھے برے دنوں کا سامنا کیا، اچھے برے لوگوں کے ساتھ اس کا مواجہہ ہوا، جانے نہ انجانے بہت ساری غلطیاں بھول چوک بھی اس نے کی، اچھے کام بھی کیے۔ ان تماموں کو ترتیب دینے کے لیے ایک بڑے جنکشن کی ضرورت تھی، اور یہ پورا مہینہ ایک جنکشن ہے، بڑا ریلوے جنکشن، جہاں ہماری زندگی کی ٹرین آ کے رکتی ہے، اور یہاں ہمیں موقع ملتا ہے کہ یہ رک کے اپنے زاد راہ کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم نے جو کچھ کمی زیادتی کی ہے، جو ہم نے تفریط کی ہے اللہ کے حق میں،
بندوں کے حق میں، دین کے حق میں، نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان تماموں کا محاسبہ کر کے اپنے زاد راہ کو ترتیب دے سکیں، نئے سرے سے ہم اس کو مرتب کر سکیں، اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سارے موقع میسر آتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کوئی کھانا پینا چھوڑ دے تو یہ روزہ قطعی نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے بھوکے رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اجر وجر کچھ نہیں ملتا، صرف اسے بھوک اور پیاس مل گئی جو وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اور کچھ نہیں ملنے والا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ اور کچھ تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی تراویح سے انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے رات جگا کے۔ رات جاگ لیا، کچھ دیر مسجد میں کھڑا ہو لیا اور کچھ ملا نہیں، کیونکہ وہ طور طریقے سے دل جمعی سے خشوع خضوع سے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یا پڑھا ہے تو غیر طریقے سے، یا تو قرآن الٹا سیدھا اس نے پڑھا ہے، یا سپر فاسٹ پڑھا ہے جو ایک لفظ بھی اسے سمجھ میں نہ آیا ہو پیچھے والوں کے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یا کچھ اس انداز سے اس نے تراویح پڑھی ہو کہ وہ طور طریقہ ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی صورت میں اسے اس تراویح سے کچھ نہیں ملنے والا۔ ہم جانتے ہیں روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ روزہ دراصل جسم اور روح کے مجموعے سے مطالبہ کیا گیا ہے، صرف جسم سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے تو اس کا مقصد بتایا کہ تمہارے اندر تقوی آئے، اور تقوی کسی کے ناخن میں، کسی کے بھیجے میں، کسی کے ہاتھ پیر میں نہیں آتا، تقوی آتا ہے دل میں، اور یہ دل جسم سے الگ ہے۔ جسم اور روح کو جوڑنے کا جو پاور سپلائر ہے وہی دل ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کا کہتا ہے تو نہ تو جسم کو مخاطب کرتا ہے نہ اور کسی چیز کو، بلکہ ڈائریکٹ دل کو مخاطب کرتا ہے، اور بار بار یہ دعوت بھی دیتا ہے کہ دل والو تم سوچو، اس میں عبرت ہے دل والوں کے لیے۔ کہیں اولی الالباب کہا اور کہیں دوسرے انداز میں یاد فرمایا۔ دل یہ جوڑتا ہے جسم کو اور روح کو۔ دراصل انسان جو ہے وہ روح ہے، اور اس کا جسم یہ مٹی کا بنا ایک گلاس یا ایک کٹورا ہے۔ اصل تو رکھنا چاہیے تھا روزہ روح کو، لیکن چونکہ جسم اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس لیے روح کے ساتھ جسم کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے کو روحانی طور پر بھلا دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ روزہ جسم ہی کو رکھنا ہے، اور اسی لیے ہم اپنے جسم کو بھوکا بھی رکھتے ہیں، پیاسا بھی رکھتے ہیں، اور مفطرات سے بچاتے بھی ہیں۔ لیکن جسے اصل میں روزہ رکھنا چاہیے تھا، روح کو، آتما کو، نفس کو، اور جو کہ بہت زیادہ بدماشیاں بھی کرتا ہے، اسے ہم نے بھلا دیا، اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ اسے جب بھوک لگی تو اسے ہم نے کھلایا، جب اسے پیاس لگی ہم نے اسے پلایا، لیکن جسم کو بھوکا پیاسا رکھا۔ یہ جسم کا روزہ تو ہو گیا، اور یہ جسم قیامت کے دن وہاں جانے والا نہیں ہے۔ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ صرف ڈھانچہ مٹی کا ایک گلاس رہ جاتا ہے، اور روح اور نفس یا آتما وہ اصل میں انسان ہوتا ہے جو اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب اس ڈھانچے سے نہ تو روزہ کا حکم ہے، نہ تو نماز کا حکم ہے،
کیونکہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، اس سے آتما نکل چکی ہے، جو انسان تھا وہ نکل چکا ہے۔ اصل روزہ رکھنا تھا اس آتما کو، اور ہم نے بھوکا پیاسا رکھا جسم کو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخاطب کرتا ہے تو تکلیف شرعیہ اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب آتما یا روح کہہ لیجئے، روح اور جسم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اگر روح نکل جائے جسم سے تو جسم کے لیے کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا، نہ ہی الگ سے روح کے لیے کوئی حکم ہے نماز روزے کا۔ اگر وہ الگ ہو جائیں تو دونوں اللہ کے حکم سے بری ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں ایک ساتھ رہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری رہتا ہے، نافذ رہتا ہے۔ لہذا جس طرح ہم اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ہمیں اپنی روح کو بھی بھوکا پیاسا رکھنا چاہیے، تبھی ہمارا روزہ ہوگا، ورنہ آدھا روزہ اور وہ بھی صرف جسم کا جو کہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں۔ یہی وہ روزہ دار ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اصل میں آتما کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے اور اسی کو اجر ملنا تھا۔ لہذا روزہ جب رکھیں تو جسم کے ساتھ ساتھ آتما کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جسم کے بارے میں، تو ہم جانتے ہیں کہ روٹی چاول یہ کھانا ہوتا ہے جسم کا، تو اس سے ہم اسے روک دیتے۔ جوس پینا، پیپسی، اسپرائٹ، 7 اپ یا پانی وغیرہ پینا، یہ جسم کا پینا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو ہم پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور یہ جسم کے غذا ہیں، اس سے تو ہم نے روک دیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کی غذا ہے کیا، وہ کھاتا کیا ہے، تاکہ ہم اسے بھوکا رکھیں۔ وہ پیتا کیا ہے، آتما یا روح پیتی کیا ہے، تاکہ ہم اسے پیاسا رکھیں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم اسے بھوکا پیاسا رکھیں گے۔ تو واضح ہونا چاہیے نفس جو ہے، آتما یا نفس یا روح، اس کی غذا کیا ہے۔ اس کی غذا تو صحیح معنوں میں یہ ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہاری روحوں کو جب بھوک لگے، پیاس لگے، تھکان لگے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو اپنی آتما کو، اپنے کو کھلا پلا کے۔ اور کھلانا پلانا کیا ہے اسے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل یہ پاور سپلائر ہے جو جسم اور آتما کو جوڑنے کے لیے پاور سپلائر ہے، پاور ہاؤس ہے، یہی ہے جو دونوں کو جوڑتا ہے۔ لہذا ایک انسان اگر آتما کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، روح کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اس ذکر سے اللہ کے ذکر سے روکنا نہیں ہے، بلکہ کون سے ذکر سے، کون سے کھانے سے روکنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ جب اس کی غذا، آتما اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب اللہ کا ذکر کم ہونے لگتا ہے، عبادتیں ہم کم کرنے لگتے ہیں، تفریط کرنے لگتے ہیں، نماز روزے میں کوتاہیاں برتتے ہیں، اچھے کاموں میں سبقت نہیں لے جاتے ہیں، تو اسے بھوک لگتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے اور اچھی غذا ہم نے اس کو نہیں دیا، نماز روزے، حج زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ ہم نے نہیں کیا، اور بھوک اس کی بڑھتی گئی، اندر سے بڑھتی گئی، اس وقت وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو نفس ہے تمہاری جو آتما ہے، روح ہے، جب تم نے عبادتوں کی غذا دینا کم کیا، اسے بھوک لگی، تو اب وہ کچھ بھی کھانے کے لیے دوڑ پڑتی ہے۔ جیسے ایک انسان کو بھوک پیاس لگ جائے تو حلال حرام نہیں دیکھتا، کچھ بھی مل جائے کھا لیتا ہے، جسم کو کھلا دیتا ہے۔ ویسے ہی آتما کو جب عبادتوں کی غذا نہیں ملتی
تو پھر وہ بھاگنے لگتی ہے، صحیح غلط کچھ بھی مل جائے وہ اسے کھا لیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس برائیوں کی طرف بہت زیادہ کھینچتی ہے۔ جیسے ایک انسان تاڑی پینے کے لیے چلا جاتا ہے خالص پانی چھوڑ کر، پیسے دے کر وہ جوس پی سکتا تھا، لیکن ایک حرام چیز، ایک غلیظ اور گھٹیا چیز کو پینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی روح کو جب عبادتوں کی غذا، ذکر اللہ کا پانی نہیں ملتا ہے، اس وقت وہ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے اور کھاتا کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، مکاری، دغابازی، جھوٹ کے لوازمات، غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، حقد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، یہ چیزیں اس کی خوراک بن جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف ہماری روحیں اور آتمائیں لپکتی ہیں اور ان کو کھا کے اپنا پیٹ بھرنا چاہتی ہیں۔ صحیح غذا تو اس کو ملی نہیں، حلال غذا جو اس کی تھی عبادت وہ ملی نہیں، ہم نے عبادت کی نہیں تو اسے بھوک لگی اور ان چیزوں کی طرف وہ مائل ہوئی۔ جب وہ مائل ہوئی اور ہم نے اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ہم اپنے زندگی کی روٹین بنا لیتے ہیں۔ ایک انسان اس وقت تک انسان ہے، ہم اپنے ماحول میں جو سمجھتے ہیں اس وقت تک وہ انسان مانا جاتا ہے۔ جب معاشرے کے کئی لوگوں کے بارے میں ایک ایک مجلسوں میں غیبت کرے، چغلخوری کرے، حسد کرے اور لوگوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لوگوں کے کندھے پر قدم رکھ کے وہ اوپر چڑھنا چاہے، معاشرے میں اونچا دکھنا چاہے، عزت و جاہ کے لیے بھوکا بن جائے، ایسے انسان چونکہ عبادتوں میں کمی کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے لیکن غلط طریقے سے، جو کہ غذا نہیں بن پاتی ہے آتما کی، اس وقت یہ حالت ہوتی ہے۔ رمضان درس دیتا ہے جس طرح تم نے مشقت جھیلی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا اپنے جسم کا، اسی طرح آتما کی بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا یا اس کے جو لوازمات ہیں ان چیزوں سے اجتناب نہیں کیا تو وہ کھائے پیے یا بھوکا پیاسا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بس اپنی مرضی سے یوں ہی بھوکا پیاسا رہ گیا۔ آتما کو اس نے کھلا دیا، روزہ ٹوٹ گیا، جسم کو بھوکا رکھا، جسم کا روزہ ہو گیا، اور جسم کو کیا ملے گا؟ اجر۔ جسم تو اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، وہ قیامت کے دن اجر کیا لے گا؟ اجر تو لینا تھا روح کو، آتما کو، اور اسے ہی غیبت کر کے ہم نے کھلا دیا، چغلخوری کر کے ہم نے پانی پلا دیا، یہی اس کا کھانا پینا ہے۔ تو ہمارا روزہ اصل میں ٹوٹ چکا ہے۔ تو جب روزہ ٹوٹ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کا اجر نہیں ملتا جو روزہ توڑ دیا گیا ہو۔ اسی لیے جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری زندگی کا یہ نیا موڑ ہونا چاہیے۔ روزہ جب رکھیں تو ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنَا صَائِمٌ یا انی صائم۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو اسے بول دینا چاہیے کہ بھائی میں صبح سے لے کے عصر تک بھوکا پیاسا ہوں، دن بھر میں نے بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو جھیلا ہے، اب عصر کے وقت تم مجھ سے لڑ رہے ہو، ایک دو بات میں تمہیں بول دوں گا، ایک دو گالیاں تمہیں دے دوں گا، مجھے اس گالی سے کچھ ملا تو نہیں، لیکن صبح سے اب تک جو میں نے جھیلا ہے بھوک اور پیاس، یہ سارا ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے میں اپنے روزے کی حفاظت کروں گا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں روزے سے ہوں، میں تمہیں گالی بھی نہیں دوں گا اور میں تمہیں کوئی برا بھلا بھی نہیں کہوں گا، لڑائی بھی نہیں کروں گا، میں نے اپنے روزے کو بچا لیا۔ اپنے روزے کو بچانے کے لیے گالی دینے سے رک جائیں، غیبت کرنے سے رک جائیں، حسد کرنے سے رک جائیں، اور یہی ٹریننگ کورس ہے رمضان کا جو مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ایک بڑا جنکشن ہے، اس جنکشن میں ہم نے اپنا محاسبہ کیا اور ہم نے پایا کہ 11 مہینے تک
ہم عادی طور پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے، فراڈ کیا ہے، لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے، لڑائی جھگڑے کیے ہیں، گالی گلوچ کیے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کی ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ یہ سارے گناہ ہمیں چھوڑنے ہیں رمضان میں۔ جب ایک دن صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا دن اگر کوئی یہ برے کام چھوڑ سکتا ہے تو راتوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر 24 گھنٹہ کسی نے چھوڑ دیا تو پورا ہفتہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور پورا ہفتہ بھی اگر چھوڑ سکتا ہے پورے رمضان کے مہینے میں اسے چھوڑنا ہے۔ اور پورا رمضان کا مہینہ اگر کسی انسان نے کامیابی سے یہ چیزیں چھوڑ دی، یہ گناہ چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ اگر تم نے ایک مہینہ ان گناہوں کو چھوڑ دیا تو باقی کے 11 مہینے کی تمہاری ٹریننگ ہو گئی، تم سیکھ چکے کہ تم اپنے کو کیسے گناہوں سے بچا سکتے ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک جیکشن ہے اور ایک ٹریننگ کورس بھی ہے۔ یہاں ٹریننگ ہوتی ہے ایک مسلمان کی اپنے دل کی صفائی کے لیے، جسم کی نہیں۔ جسم کی تو ہر روز صفائی کرتے ہو، سیلون میں بیٹھ کے باربرا کے سامنے صابن اور شیمپو لگا کے، مختلف قسم کے ہیئر آئل اور باڈی لوشن لگا کے اپنے کو چمکاتے رہتے ہو، لیکن صفائی وہ ہے جو دلوں کی صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا وہی ہے جو میرے سامنے کامیاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا، ایسے قلب سلیم نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود گئے۔ اللہ نے کہا بیٹے کی قربانی کرو، چھری رگڑ دی بیٹے کے گلے میں، بہت ساری قربانیاں دی۔ اس کے بعد وہ اس درجے پر پہنچے کہ اللہ کے لیے ان کا دل صاف ہو گیا، قلب سلیم ہو گیا، دل کی صفائی بالکل آئینے کی طرح ہو گئی۔ جو ان کے دل میں ہے وہی زبان پر ہے، وہی عمل میں ہے۔ اگر دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اس کا نام اچھے الفاظ میں منافق ہے۔ وہ منافق ہے، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، عمل میں کچھ، یہ منافق ہے، مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی صفائی چاہتا ہے، اور دلوں کی صفائی ان برائیوں کے چھوڑنے میں ہے، کھانا پینا چھوڑنے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی دن بھر بھوکا رہا تو اس کے دل کی صفائی نہیں ہوئی، لیکن دن بھر آتما کو غیبت، چغلخوری، جھوٹ، فریب، مکاری، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، ان چیزوں سے بھوکا رکھا تو یہ دلوں کی صفائی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہی چاہتا ہے یہ والا روزہ رکھو، وہ والا روزہ نہیں جو آج تک رکھتے رہو۔ آج کے بعد ہمارے روزے بدل جانے چاہیے۔ آج کے بعد ہمارے روزے وہ ہونے چاہیے جو رب چاہتا ہے، جسم اور روح کے ملان کے ساتھ۔ جسم بھی بھوکا پیاسا رہے اور آتما اور روح بھی بھوکی پیاسی رہے گناہوں سے، جس گناہ کی طرف وہ کھینچتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ رمضان کے روزوں کا ایک اہم ترین باب تھا، اور اس میں ایک عجیب سی بات ہے۔ جب یہ دل کا معاملہ ہے تو دل سے میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، تنہائیوں میں رہتا ہوں تو کھاتا پیتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس لیے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بلند آواز سے مائک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ لیکن روزے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو دن رات ساتھ رہنے والا وہ بھی نہیں جان پاتا ہے کہ یہ روزہ رکھا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ دلوں کی صفائی کے لیے یہ عمل ہے، اور دل کا عمل ہے تو دل ہی جانتا ہے کہ وہ روزہ سے ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرا منہ سوکھا ہوا ہے کسی اور وجہ سے، ہو سکتا ہے میں لروا کے ہوں، بھوک کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے کھا پی رہا ہوں جب تنہائی میں رہتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس نے روزہ صحیح میں رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اگر رکھا ہے تو کتنا رکھا ہے، اس کی مقدار کم ہے یا زیادہ ہے، کتنا ہے، یہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں، لہٰذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
دوسرے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی نیکی ہے، لیکن روزے کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ روزہ ہر انسان کا الگ الگ معیار، الگ الگ کیٹیگری کا ہوگا، لہٰذا جتنی کیٹیگری کا اس کا روزہ ہوگا اسی مقدار میں اسی طرح سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ لیکن کم سے کم اگر مقبول روزہ کسی کا ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو ایسے روزے کا کم سے کم جو قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، قیمت پیسوں میں نہیں، دھن دولت میں نہیں، سونے چاندی کی کانوں میں نہیں، ملک اور حکومت میں نہیں، کرسی اور باغدور میں نہیں، کسی اور چیز میں نہیں، بلکہ پوری کائنات بھی اگر دے دی جائے ایک روزے کی قیمت تو وہ کم ہے، بلکہ اس کی کم سے کم قیمت اگر دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ جنت ہی ہے جو ایک مقبول روزے کی قیمت ہو سکتی ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا کوئی چیز روزے کی قیمت ادا نہیں کرتی۔